اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، آسان لفظوں میں کیا ذکر کیا رب نے کہ اے جرمٹ مارنے والے، اے چادر لینے والے پیارے نبی، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مبارک چادر کا استعمال کرتے تھے نا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑا صافہ لیندے سی، چادر لیندے سی، تو اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کی اس چادر مبارک کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اندازہ لگائیں جتنے بھی اللہ کے دوسرے رسول ہیں ان کا ذکر ہم دیکھیں، اللہ پاک نے ان کو ناموں سے بلایا ہے۔ قالو یا شعیب، یہ ایک نبی کا نام لے رہا ہوں، اللہ پاک نے نبیوں کے نام لیے جو ان کے نام تھے، لیکن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے حسنین کریمین کے نانے کا جب بھی ذکر ہوا تو اللہ پاک نے کبھی فرمایا والضحیٰ، اے پیارے چہرے والے، واللیل، اے پیاری زلفوں والے، علم نشرح، اے پیارے سینے والے، اور کبھی کیا فرمایا یا ایھا المزمل، اے پیارے چادر لینے والے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات کا بھی ذکر، جب بھی ان کو بلایا، پکارا، مخاطب کیا، پیارے نبی کی پیاری صفات، مبارک پیاری عادتوں کا بھی اللہ پاک نے ذکر خیر کیا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، چادر کا ذکر کیا۔ یہاں پر یہ چیز بھی ملتی ہے، اس کی تفسیر ہم پڑھیں نا کہ اس کی تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شروع میں جب وہی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مبارک جسم کانپتا تھا، یعنی ایک خوف، ایک تعبیر ہوتا تھا۔ قرآن ہے، قرآن، ہم نے قرآن کو معذرت کے ساتھ بس دو تین چیزوں کے ساتھ صرف خاص کر لیا۔ ہاں، پیچھے ہم شادی نکاح پر موضوع لے کر جا رہے تھے، ہاں جی، ہم نے کیا قرآن کو سمجھا؟ برات ہماری بیٹی رخصت ہونے لگی ہے، اس کے نا یوں اوپر اٹھا لیتے ہیں قرآن، شادی حال سے لے کر بینڈ باجے بجتے جا رہے ہیں، قرآن اس کے اوپر جا رہا ہے، ادھر بینڈ باجے بج رہے ہیں، سر پر کیا ہے بیٹی کے؟ قرآن ہے جی، لو جی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تھا، اللہ والوں نے فرمایا تھا بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو، انہوں نے تو بڑا اچھا فرمایا، لیکن ہم نے کیا سمجھا جی، اور جدو وہ تو شادی آ جو رخصت کرنا نا، وہ ٹولا دے نال رخصت کر لینا، اس کا مطلب یہ تھا اس کو قرآن کی تعلیم دے کر، قرآن میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، قرآن میں جو میاں بیوی کے اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، ہاں، میاں بیوی کے جو معاملات اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں خاص، اس کا مطلب یہ تھا اس کو اس کی تعلیم دلوا کر اس کو آگے رخصت کرو، یعنی اس کے سائے میں اس کو آگے لے کر جاؤ۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا جی، یوں اوپر قرآن پکڑ لیتے ہیں، یوں قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہوں۔ یا ایھا المزمل، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شروع میں جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، حضور کبھی کبھی بیمار ہو جاتے، بخار ہو جاتا، جسم گرم ہو جاتا، جسم کانپتا، خوف طاری ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں سے پوچھا ہاں تم پر قرآن نازل کریں، تو پہاڑوں نے کہا یا اللہ نہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کا وزن برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ تو نازل ہونا تھا قرآن پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پر، تو کبھی کبھار نا شروع میں حضور علیہ السلام وحی کے
خوف طاری ہونے کی وجہ سے یوں نہ چادر لپیٹ کر یوں بیٹھے ہوتے تھے. وہی نازل ہوئی نا انہا بوجھ ایندہ, اترتا کہاں تھا؟ سینے پر. دوسری طرف کیا ہے؟ پہاڑ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو ہم پر یہ نازل کرے گا کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ. سمجھ رہے ہیں پہاڑ کی نہ سخت ہوتا ہے؟ ریزہ ریزہ. اور یہ قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ حضور کے سینے پر. سینہ کتنا ہوتا ہے, لیکن یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کی شان ہے کہ سارا قرآن حضور کے مبارک سینے پر نازل ہوا ہے. اور یہ حضور کی شان ہے, معجزہ ہے کہ ان کی امت میں سے کئی خوش نصیب ہیں پورا قرآن اپنے سینے میں جمع کر لیتے ہیں, قرآن حفظ کر لیتے ہیں. تو پیارے نبی کبھی کبھی یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ یا ایوہ المزمل, کہ اے چادر اوڑھنے والے, اے چادر لین والے پیارے نبی کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ قرآن میں آئی تفسیر میں کہ حضور کبھی کبھی نہ یوں چادر لے کر وحی کا بوجھ, وحی نازل ہوئی سینے پر, قرآن نازل ہوا, اتنا اس کی پاور, اتنا اس کی ہیبت ہوتی تھی, حضور نہ یوں چادر لے کے بیٹھے ہوتے تھے. جب اگلی بار اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام اگلا پیغام, اگلی وحی لے کر آتے تھے نا, تو اللہ فرماتا تھا جبرائیل علیہ السلام, اے جبرائیل میرا محبوب نا یوں چادر لے کر بیٹھا ہے, تو اب نا اگلا پیغام جو لے کر جانا ہے نا, تو ساتھ میں نا میرے محبوب کی یہ ادا, یہ چادر لینے والا عمل مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اے جبرائیل اس بار جانا ہے نا, جو حکم دینا ہے تو پہلے کیا کہنا ہے؟ یا ایوہ المزمل, اے پیارے چادر اوڑھنے والے, اے پیارے چادر اوڑھنے والے. اب حکم آگے الگ دینا ہے, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, حکم آگے آ رہا ہے, حکم علی آگے آ رہا ہے, لیکن اللہ پاک کو اس محبوب کی یہ ادا بھی اچھی لگ رہی ہے. فرمایا اے جبرائیل سب سے پہلے نا میرے نبی کی یہ ادا جو اس وقت وہ چادر لے کر بیٹھے ہیں, جلوہ گر ہیں, تشریف فرما ہیں, اس عادت کا بھی پہلے ذکر کرنا ہے. یا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, اے جھرمٹ مارنے والے, اے. اب کسی جگہ پر نا قرآن کے اندر یا ایوہ المزمل, اس کے ترجمے کے اندر, جزاک اللہ, ذرا کہیے سبحان اللہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں؟ کسی جگہ پر نا قرآن کے ترجمے میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے یا ایوہ المزمل, چادر کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اے جھرمٹ مارنے والے. جھرمٹ کیا جی؟ جھرمٹ. اب یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ, یہ خوبصورت, یہ مسجد کے اندر جو لائٹیں ہیں دیکھیں, یہ جھرمٹ مار رہی ہیں, دیکھو ذرا نا ماشاءاللہ خوبصورت لائٹنگ ہے, کی کرتی بھی نہیں جھرمٹ. تو پیارے نبی علیہ السلام نا کبھی کبھار کالی چادر یوں لیتے تھے نا, یوں ایسے جھرمٹ, سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام کبھی کبھار یوں کالی چادر لیتے ہیں, نورانی چہرہ ہے, نورانی چہرے سے یوں لاٹیں نکلتی تھی. تو کبھی کبھار اللہ پاک یوں فرماتا, ان معنوں میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کالی چادر کے اندر سے یہ جھرمٹیں, یہ لاٹیں نکلتی ہیں, لاٹیں نکل رہی ہیں, تو اللہ پاک نے فرما دیا یا ایوہ المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. نور نکلتا تھا. یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان. پیارے نبی کی ایک چادر کا نسبت دیکھیں, نسبت کتنی بڑی ہوتی ہے. الحمدللہ ہم اپنی اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے خوش نصیب ہیں. جو دیکھیں نسبت کا کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے. حضور ایک چادر, بظاہر یہ کپڑا ہوتا ہے, دھاگا ہوتا ہے, لیکن حضور سے نسبت جب ایک چادر کو ہو گئی, اللہ پاک اس کو اچھے لفظوں میں
پیارے لفظوں میں قرآن میں نازل فرما دیتا ہے. یا ایہل مزمل. میرے بھائیوں یہ سورت نا، اب باتیں تو بہت زیادہ بیان کرنے والی، میں ایک اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. کوئی پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، آزمائش میں ہے کوئی بندہ، تو روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے. حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول اس سرکار کے فرمان کو روایت نقل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو کوئی پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے، کوئی اس کی تنگی ہے، کوئی بھی کسی معاملے میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، وہ رب سے مدد، رب سے کامیابی چاہ رہا ہے، اس مسئلے کو حل کروانا چاہ رہا ہے، حضور نے فرمایا روزانہ وہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، رب سے دعائیں کرے، اللہ پاک اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے. یہ 29واں پارہ ہے، 29واں پارہ. 29ویں اس پارے کے اندر اللہ نے سورہ مزمل نازل فرمائی. تو میرے بھائیوں جو آگے بیٹھے ہیں نا بندے، تو میں کوئی باتیں نا بار بار بزرگوں دہراتا ہوں، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کچھ بندے بھی بندہ ایک بہ رہے ہیں، 5-6 بندے بہ رہے ہیں، تو میں وہ گالوں پھر تھوڑا پچھو لے جانا، جڑے بہ گئے نے چلو وہ بھی پچھو دیا ہے، گل بھی سونی بھی سن لا. پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر جو پیارا ہوا، چادر کا ذکر خیر، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بندے بیٹھ گئے ہیں، پھر تھوڑی سی پیچھے لے جاتا ہوں اپنی بات کو، تاکہ وہ بھی حضور کے یہ پیارے سونے ذکر میں وہ بھی شامل ہو جائیں. تو یہ کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اگلے بندے وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں بات کو پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. تو نیت میری یہ ہوتی ہے، جو دیوانے ماشاءاللہ حضور کے غلام آتے ہیں، اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. تو یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر لینے والے. اب چادر کے بارے میں کچھ مسائل بھی میں نے بیان کرنے تھے نا، لیکن میں ابھی وہ نہیں کرتا، اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب اللہ نے بات آگے کوئی اور کرنی تھی، وہ بھی تو رہتی ہے، وہ بات تو ابھی رہتی ہے. ابھی تو وہ مبارک عادت کا، صفت کا ذکر کیا ہے. چادر حضور نے لی ہوئی تھی، جس وقت یہ وحی آنے لگی تھی نا، حضور نے چادر لی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا جبرائیل پہلے تم نے کہنا یا ایھا المزمل، اے چادر لینے والے، پھر اگلی میری بات یہ میرے محبوب کو پہنچانا. اب اگلی بات کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ آگے کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب، اے جبرائیل، محبوب کی بارگاہ میں یہ وحی، یہ پیغام لے کر جاؤ. پہلے کہنا ہے اس پیاری پیاری انداز میں چادر لینے والے، او میرے محبوب، او میرے پیارے، اے میرے سونے، کیا کرنا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کرو، رات کو تھوڑا قیام، تھوڑا قیام کر لو. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب قیام نہ راتی ذرا تھوڑا کرو، مہربانی فرماؤ. وجہ کیا ہے میں آگے بیان کرتا ہوں. تھوڑا کرو، یا آگے اللہ نے فرمایا یا اس کو آدھی رات کر لو، پوری رات ادھا حصہ او تسی کر لو، یا تھوڑا یا ادھی رات تو ودا لو، یا تھوڑا جہاں اوین کس، یا تھوڑی ادھی رات تو کم کر لو. قیام کیا کرنا ہے؟ رب فرما رہا ہے تھوڑا کرنا ہے. پھر آگے فرمایا محبوب ادھی رات کر لو. کنی؟ ادھی رات عبادت کر لو میری، میرا کی ادھی رات کو لو، یا ادھی رات تو تھوڑا جا زیادہ کر لو، یا ادھی رات تو تھوڑا جا کٹا لو، لیکن قیام جن سے وہ تھوڑا سا کم کرے. یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ میرے بھائیوں ذرا سنیں، ذرا سنیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک کی عبادت کا شوق ذوق عطا فرمائے. آج ہمارے اندر وہ اللہ کی عبادت کا جذبہ نہیں رہا. جمعے کے اجتماع میں ساری نمازوں کی بات نہیں کر رہا، جمعے کی نماز کا معاملہ دیکھ لیں،
ہماری کیا روٹین ہوتی ہے, ہم کب تک کب کس ٹائم پہنچتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی نماز جمعہ کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو سمجھنے والا بنائے. پیارے نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی بڑی نماز پڑھتے تھے, اتنا زیادہ کھڑا ہوتے تھے. حضور علیہ السلام کے کھڑے ہو کر مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے. کن کے؟ جو جنت کے مالک ہیں, جن کی خاطر میرا اور آپ کا ایمان ہے. اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا میرے اور آپ کے نبی کے صدقے سے بنایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک کہ آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں, او بیٹا شیش, اے حضرت شیش علیہ السلام, او کیا باتیں کرتے ہو, اگر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نہ بنانا ہوتا, او سن مجھ آدم کو بھی نہ بنانا ہوتا. ٹھیک ہے جی, یہ شان ہے میرے نبی کی. لیکن نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا قیام, یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اتنا لمبا قیام, مبارک پاؤں سوج جاتے. تو اللہ پاک نے پھر فرمایا, اے محبوب, یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے, اے پیارے انداز میں چادر لینے والے, قم اللیل الا قلیلا. محبوب ہمیں پتا ہے آپ نے ہماری عبادت کرنی ہی کرنی ہے, لیکن محبوب یہ عرض ہے, یہ ہمارا کہنا ہے, یہ ہمارا حکم ہے, ذرا اپنے اس قیام کو, یہ رات والی عبادت کو تھوڑا سا کم کر لیں. آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں, آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں, آپ نماز میں اتنا کھڑا ہوتے ہیں کہ آپ کے مبارک پاؤں ہی سوج جاتے ہیں. محبوب ہم آپ کو اس تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتے, ہم آپ کو اس تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو اللہ نے کیا فرمایا, محبوب رات کا قیام تھوڑا کیا کرو. محبوب تھوڑا کس طرح کرنا ہے؟ آدھی رات کر لیا کریں, آدھی رات آرام کیا کریں, سو لیا کریں, یا آدھی رات سے تھوڑا سا بڑھا لیا کریں, یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم, یعنی پوری رات جو نہ کریں. آپ کے کھڑے ہو کر پاؤں سوج جاتے ہیں. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں جنت عطا کرے, دوزخ سے بچائے. اما عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ آپ پھر بھی اتنی بڑی بڑی اللہ کی نماز عبادت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا, اے پیاری عائشہ, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے رب کا شکر گزار. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں نا, اس کا بہترین شکرانہ یہ ہے کہ ہم رات کو اٹھیں, تہجد کے نفل پڑھیں اور دعا کریں, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے صحت والی زندگی دی ہے, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنا پیارا کاروبار, اتنا اچھا مجھے کام دیا ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں, یہ تو ہماری دنیاوی معاملات ہے نا, یا اللہ اولاد دی ہے, مال دی ہے, لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنی لمبی لمبی نمازیں, اتنی لمبی عبادت کرتا ہوں. میں رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں کہ اس اللہ نے مجھے, سب سے بڑی بات کہ مجھے امام الانبیاء, مجھے نبیوں کا امام بنایا. میرے بھائیوں اب آگے چلتے ہیں. اب ذرا دیکھیں تو صحیح نا, اب ہوتا کیا ہے بتائیں. یعنی اللہ پاک محبوب سے محبت کر رہے ہیں نا, کبھی چادر لینے کا ذکر کر رہا ہے, کبھی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے, کبھی مبارک سینے کا ذکر کر رہا ہے. میرے بھائیوں بتائیں عقل جو سی ہے نا ہماری, اس کے خلاف بولتی ہے. عقل اس کے خلاف بولتی ہے. کیا
ماں اپنے بچے کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا سو جا، رات نو سو جا، تو سویرے سکول جانا ہے، سو جاؤ، رات کو کدھر جانا جی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذمہ دعوت و تبلیغ تھی نا، وہ رات کو تو نہیں نہ جاتے تھے، کس ٹائم جانا ہوتا تھا؟ دن کے وقت ذمہ داری تھی، بہت بھاری ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کی۔ اب اصولاً کیا بنتا ہے بتائیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ رات کو سوتا ہے، سویرے دکان پہ جانا ہے، بھائی رات کو سوان گے تو دکان پہ جاؤں گے نا؟ تو جناب محترم منور حسین صاحب رات کو سوئیں گے تو کاروبار پہ جائیں گے نا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ محبوب کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رات کو، دن میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن رات اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ قم محبوب رات کو کھڑے ہو جائیے، رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ پاک نے ٹوٹل یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے رات کو عبادت کرنی ہی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس جگہ یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ ٹوٹل عبادت ہی نہیں کرنی، وہ تو الگ موضوع ہے نا کہ عبادت کم کروائی ہے کہ آپ کے تو پاؤں مبارک ہی سوج جاتے ہیں، وہ تو اس ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ عبادت کیا کرو؟ کم۔ وگرنہ میرے بھائیوں آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو، ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی پر ایک اور نماز بھی فرض تھی، 6 نمازیں، وہ نماز تہجد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے تہجد کی نماز کا محبوب پر وہ بھی فرض ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب اگلی بات، بیٹا بیٹھ جائیں، جزاک اللہ، بات ٹائم پورا ہو گیا، میں بات آخری مکمل کروں۔ میرے بھائیو اصول کیا ہے؟ سویرے کام تے جانا ہوئے راتی سویا جاتا ہے، حضور اسی طرح راتی سونا پہنتا ہے، پھر سویرے اپنے کام والے معاملے جانا پہنتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب دن میں تبلیغ کی، دعوت کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور رات کو قم اللیل، رات کو اٹھنا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ یا اللہ ادھر تو فرماتا ہے مخلوق کے لیے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ پاک سب کے لیے فرماتا ہے میں نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، آرام کرو، سکون کرو، پھر صبح اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ مولا جن کے لیے جنت پکی ہے ہی نہیں ان کو کہتا ہے رات کو سو جاؤ، اور جن کو یا اللہ تو نے جنت کا مالک بنایا، مولا ان سے عرض کرتا ہے، ان سے فرماتا ہے رات کو اٹھ جاؤ۔ تو مفسرین کرام قرآن کی تفسیر کرنے والے یہاں بیان کرتے ہیں کیونکہ رات میں سناٹا چھا جاتا ہے، بات کرنے کا، محبوب کا، محب کا آپس میں رابطہ کرنا، بات کرنا، اس کا الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب رات کو اٹھ جاؤ، میں تم سے بات کروں تم مجھ سے بات کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب اس کی اگلی جو آیت ہے نا، میں بات ختم کر رہا ہوں، اس کے آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اوزد علیہ، یہ تو پیچھے بات ہو گئی، آگے کیا فرمایا؟ بات پتہ کیسے کرنی ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، محبوب کیا کرنا ہے؟ اچھا وہ بات کس طرح کرنی تھی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جلدی جلدی بات ختم نہیں کرنی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، محبوب ٹھہر کر قرآن پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ، یہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا سپاروں پر یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے۔ یہ خاص اللہ نے محبوب کے لیے اس موقع پر فرمایا محبوب
دن میں ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور رات میں ہم سے ملاقات بھی کرنی ہے. اور ملاقات کیسے کرنی ہے؟ جلدی جلدی بات ختم نہیں کر دینی. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. محبوب آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا ہے، آرام آرام سے ہم سے باتیں کرنی ہے. تو مولا علی شیر خدا لجپال سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں رب کی عبادت نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں رب کا کلام قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ رات کو اللہ اور اس کے رسول کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی. نماز پڑھ کے حضور اللہ سے باتیں کرتے تھے اور قرآن نماز کے اندر پڑھ کے اللہ نبی سے باتیں کیا کرتا تھا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے جس قرآن کا ہم نے ذکر کیا اللہ پاک ہمیں روزانہ